السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لم یکن ھذا الورى وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی اولئک الہدی۔ اما بعد، قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلوات وعدد معلومات وبارك وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلوات وعدد معلومات وبارك وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروق کی فضیلت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اتفاق، بھیجتا ہے درود فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام۔ ایسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند تم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلوات وعدد معلومات وبارك وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، ماہ ذو الحجہ کی آمد ہے، اور یہ ماہ ذی الحجہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی 10 راتیں اور 10 دن کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے جو 10 راتیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ جل شانہ سورہ فجر میں ارشاد فرما رہا ہے، والفجر وليال العشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اب مفسرین اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ 10 راتیں کون سی ہیں، تو مفسرین اکرام احادیث شریفہ کی روشنی میں فرماتے ہیں یہ 10 راتیں ماہ ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ چاند ہوتے ہی پہلی رات جو شروع ہو جاتی ہے، وہ وہاں سے پھر ذو الحجہ کی جو شب آتی ہے عید قربان کی، وہاں تک یہ 10 راتیں، ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ کے اور ہمارے ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم من عمل الصالح فیہا او فیہن احب الی اللہ من هذه العشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں کوئی دن اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت والے دن ہیں، عظمت والے دن ہیں، رحمت والے دن ہیں، برکت والے دن ہیں۔ قیل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ ان 10 دنوں کی جو آپ عظمت بیان کر رہے ہیں اللہ کے پاس، تو اللہ کے پاس اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ یہ فضیلت والے دن ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والے یہ دن ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، الا فقد خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك شيء، مگر یہ کہ کوئی آدمی جہاد کے لیے نکلا اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اور پھر وہ شہید ہو گیا، وہ جس کی جان بھی چلی گئی، اس کا مال بھی چلے گیا، تو پھر وہ فضیلت والا شخص ہے۔ اور اگر کوئی جہاد میں بچ گیا، غازی بن گیا، تو اس سے بھی زیادہ فضیلت والے دن یہ 10 دن ہے۔ ان 10 دنوں کی یہ فضیلت ہے۔ اور ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے، جاگتا ہے اور رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے، درود شریف کا ذکر کرتا ہے، جو صورتیں یاد ہے اس کا ورد کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات کے بدلے میں اسے شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہر رات کے بدلے میں شب قدر۔ اب جو آپ 10 راتیں اگر جاگیں گے، عبادت کریں گے، تو ان 10 راتوں کا ثواب 10 شب قدر کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں ہمیں شب قدر کو 27 پر اتفاق ہے، مگر اور روایتوں کے مطابق تلاش کرنا پڑتا ہے تاخراتوں میں کہ شب قدر یہ تاخرات کو ہے کیا، یہ تاخرات کو ہے کیا، تلاش کرنا پڑتا ہے، مگر اس میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر رات کو آپ عبادت میں مصروف رہیں، اللہ کا ذکر کریں، عبادت میں مصروف رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر رات کے بدلے میں شب قدر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اتنی بڑی اسکیم اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ آج کوئی دنیا دار، آج کوئی حکومت کوئی اسکیم نکالتی ہے، بڑی آسان ہے، اس میں مشکلات نہیں ہے، دقتیں نہیں ہیں، آپ کو مکان ملے گا، آپ کو پیسہ ملے گا، آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، تو ہم کتنا جھپٹ پڑتے ہیں اس پر، ہم کتنی توجہ کرتے ہیں کہ میں اس سے فائدہ حاصل کروں، اس سے فائدہ حاصل کروں، اس سے فائدہ، مگر یہ دنیاوی زندگی کیا ہے کہ یہ چھوٹے آفت کو چھوڑیے، دنیا کا جو پورا ساز و سامان ہے، پوری دنیا کا عشرت کا، چاہے سونا لے لیجیے، زر و جواہر لے لیجیے، جتنے بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جو ساز و سامان ہے بہت تھوڑا ہے، اور آخرت کی زندگی کیا ہے، وہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ تو یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اس کے جو آفر آتے ہیں، اس کی اسکیمات جو آتے ہیں، تو ہم اس میں سے تو بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اس میں ہمیں اگر وہ اسکیم نہیں ملی تو بڑا افسوس کرتے ہیں، بھائی کوشش تو کرا مگر نہیں ملی، بلکہ افسوس کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں، تو آپ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایک رات اگر جاگے تو شب قدر کے عبادت کے ثواب ملتا ہے، تو 10 راتیں جاگے تو 10 راتوں میں شب قدر کا ثواب ملتا ہے۔ اور روزوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، 10 ذی الحجہ نہیں ہو تو عید کا دن ہے، عید کے دنوں میں روزہ حرام ہے، تو 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ تک جو روزے رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روزے کے بدلے اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، ہر روزے کے بدلے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو عرفے کا جو دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی، اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو 1 سال کے بھر کے روزوں کا ثواب ایک روزے کے بدلے میں ملتا ہی ہے، مگر خاص طور پر 9 کے دن کا جو فضیلت ہے، 9 کے دن کی، فرماتے ہیں کہ پچھلے سال کے اور آئندہ 1 سال کے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ روزہ، پچھلا سال اور آئندہ سال۔ اب بڑا یہ بتلائیے، اتنی بڑی اسکیم کوئی دیتا ہے دنیا میں، اتنا بڑا آفر ملتا ہے، اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کا برابر اہتمام کریں۔ جو حضرات عبادت کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، ہاں اور بات ہے کہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے، تو پھر وہ یہ چیز نہ کریں، حلال کمائی کی طرف توجہ دیں، کیونکہ حلال کمائی ان عبادتوں سے بھی بڑھ کر فضیلت ہے حلال کمائی کی، کہ حلال کمائی کو چھوڑ کر نہیں، البتہ حرام کمائی ہے تو رک جائے، حلال کمائی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اتنے بڑے فضیلت والے دن اور راتیں آنے والی ہے، تو پہلے سے ہی ہم ذہن بنانا چاہیے، ابھی نہیں ہے، ابھی باقی ہے، 5-6 دن باقی ہے،
تو ابھی سے ہم ذہن بنانا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے قائم نکالیں، کس طریقے سے ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں، کس طریقے سے ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، ابھی سے ہم ذہن بنا لینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد قربانی کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دنوں میں اللہ کے پاس جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی محبوب عمل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کیا ہے؟ جانور کا خون بہانا، قربانی دینا جانور کی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، یہ جو جانور ہے اس کا یہ ایک حقیر جو بال ہوتا ہے، اس حقیر بال کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بال حقیر مگر ثواب بڑا، یہ ہے قربانی کی فضیلت۔ اب بعض حضرات جو صاحب نصاب ہیں ان پر تو واجب ہے، اب جن پر واجب نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پہ واجب نہیں ہے، ہمارے کو دینا ضروری نہیں ہے، ہم کو واجب نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ جو قربانی کی جو فضیلت ہے، عظمت ہے، اس تعلق سے کوشش کریں، کچھ پیسہ جمع کریں اور جو قربانی دیں۔ اگر بکرا جو نہیں دے سکتے تو حصے میں ملیں، حصے میں مل کر بنا۔ آپ دیکھیں کہ دنیاوی معاملات میں ہمارا کیا ماحول ہوتا ہے کہ کہیں شادی بیاہ ہے، خوب بڑا اہتمام کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، اور کوئی دعوت وغیرہ خوب اہتمام کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں۔ اب رمضان کی عید ہو یا بقر عید ہو، کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب میں پوچھوں یہ فرض ہے کیا، یہ واجب ہے کیا؟ کوئی بھی کہتا ہے نا فرض واجب نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی اتحاد سے جو دیکھی جاتی ہے، سوچی جاتی ہے، اس میں تو اہتمام کرتے ہیں، وہاں نہیں پوچھتے کہ خطیب صاحب میرے پہ یہ فرض ہے یا واجب ہے۔ اب آگے قربانی کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ میرے پہ فرض ہے یا واجب ہے، میں تو جو صاحب استطاعت نہیں ہوں۔ تو وہاں پر آپ جو سو ایسی توجہ اور آخرت کے معاملے میں ایسی بے توجہی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فضل سے ہمیں جو راتیں، جو عبادتیں اور جو نیکیاں کرنے کے مواقع عطا فرمائے ہیں، قربانی کے جو مواقع عطا فرمائے ہیں، انہیں جو سو نہیں گنوانا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو قربانی دینے کا ارادہ کر لے تو انہیں چاہیے کہ چاند رات ہونے سے پہلے اپنے ناخن کٹوائیں، بال کٹوا لیں۔ جب چاند ہو جائے تو اس کے بعد نہ کٹوائیں، مگر یاد رکھیے کہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے، مگر فضیلت ہے کہ اس کا بھی بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جو قربانی نہیں دے سکتے، اگر وہ بھی چاند رات سے پہلے ناخن کٹوا لیں، بال بنوا لیں، مگر جب چاند رات ہو جائے تو پھر عید کی نماز تک اپنے بال نہ کاٹیں، اپنے ناخن نہ کترائیں، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی قربانی دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اتنی آسانیوں میں ہمیں اتنا بڑا اجر و ثواب مل رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر چیز کا اہتمام کریں، ہر چیز کا خیال کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو قربانی کے جانور میں حصہ ملتے ہیں، تو جب حصہ مل رہے ہیں تو دیکھنا چاہیے کس کے پاس حصہ مل رہے ہیں، کیا وہاں قربانی صحیح ہوتی ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں دے دیا، بولے جانور دیکھے کیا؟ نہیں بھائی ان کے اوپر چھوڑ دیا، میں تو پیسے دے دیا، اب انہوں جانو، ان کا عمل جانو، ہم تو جو سو نیک نیت سے دے دیے، اب انہوں جانو۔ بعض حضرات کیا کر رہے ہیں کہ یہ قربانی جو مشترکہ ہو رہی ہے عید کی نماز سے پہلے، بلکہ بعض تو فجر سے پہلے ہی قربانیاں شروع کر رہے ہیں، جانور کو کاٹ رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اس کے بعد قربانی دیجیے۔ تو پہلے نماز ہے، اس کے بعد قربانی ہے۔ اس سے پہلے اگر قربانی دے رہا ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر دیکھیے کہ جانور اس پہ بھروسہ ہے تو آپ جا کر ذرا جانوروں کو بھی دیکھ لیجیے، بالکل لاغر، ایسا جانور بالکل چل نہیں سکتا، چارہ صحیح نہیں دیا گیا ہے، بیمار، ایسے جانوروں کی بھی قربانی ہو رہی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو ان کے اوپر چھوڑ دیے۔ آپ دنیا میں جو سو آپ کپڑے بناتے ہیں، ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، اس کے بعد اگر ذرا ٹیلر
موڈا ڈھیلا رکھ دیا، استین بڑی کر دیا، کمر ڈھیلی کر دیا، یا کچھ بھی نقص آ گیا تو آپ فوری پلٹ کے جاتے ہیں، کیا ہے بھائی یہ کیا کرے آپ؟ ہاں میں پیسے دے کے سلایا، آپ برباد کر دیے میرا کپڑا. یہ وہ پورے تنقیدہ پورے باتیں کرتے ہیں، پھر اس کو صحیح کرواتے ہیں. تو دنیاوی معاملے میں اتنا ہم ہوشیار ہیں، اتنا ذہین ہیں، جب دین کا معاملہ آئے تو وہاں پر کچھ تحقیق نہیں کرتے، وہاں پر کچھ معلومات نہیں کرتے. تو یہ بے توجہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ صدق کے دل سے ہمیں ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا خدا جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ سب سے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین رضا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. یا
الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي